جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ اب ایک طرف تم کہتے ہو میں کافر نہیں کہتا، دوسری طرف تو تم پوری امت کو کافر کہتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری ہزاروں محدثین کے استاد ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ جیسے لوگ ان کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، اور تم ان سب کو کافر کلیم کرتے ہو۔ تم نے پوری امت پر کفر و شرک کے فتوے لگائے، امام بخاری علیہ رحمہ کو تم نے دعوی نبوت کا حامل اور ختم نبوت کا ڈاکو ثابت کیا۔ ایک ہی بات اگر کوئی صوفی کرے تو اس کو میں کافر کہوں گا، اگر امام بخاری کرے تو اس کے بارے میں آنکھیں چھپا لوں گا، اگر کوئی میرا مخالف کرتا ہے تو ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اگر میرا ابا بابا اسحاق کرتا ہے تو وہ وقت کا حسین ہے۔ یہ اپنے اصول بیان کر دینا کہ میرا اصول یہ ہے کہ میری زبان سے جو نکل جائے اسی کو ہی میرا اصول مان لیا جائے۔ تمہاری طرف سے جو اصول ہیں وہ سامنے آئیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پر تم تمام صوفیاء کو کافر سمجھتے ہو۔ کشف و الہام کا اصول، معیار الوہیت کا اصول، رسالت کا اصول، ولایت کا اصول تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ان سب کو پیش کرو کہ جس کے بارے میں تم یہ کلیم کرتے ہو کہ اس اصول میں صرف میں ہی سچا ہوں اور باقی سارے غلط ہیں، وہ اصول پیش کرو اور پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں، آج کی تاریخ نوٹ کر لو، ایک ہفتے تک ہم تمہارے بیان کا انتظار کریں گے۔ اگر جواب نہیں آتا تمہاری طرف سے تو ساری قوم یہ سمجھ لے کہ مرزا صرف بند کمرے میں کنڈی لگا کر ہی بات کر سکتا ہے، اپنے چند حمایتیوں کے سامنے ہی جتنی مرضی بڑھ کے مار سکتا ہے، لیکن کسی کا سامنا کرنا اس مرزے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب قبلہ جلالی عزیزہ شرفہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہنا، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کوئی اپنے شاگردوں کو صرف آگے نہیں کر رہا۔ ہمارے امام وہ ہیں جو ہر دم میدان کے اندر ہیں، جن کے شاگرد بھی میدان میں ہیں، وہ خود بھی میدان میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم میں ایک اہم پریس کانفرنس کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ، شیخ الحدیث مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور ساتھ ہی سید السادات فخر السادات پیر سید محمد کامل شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، مدرس مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی محمد عرفان جلالی صاحب، انچارج شعبہ تحقیق و تدوین مرکز صراط مستقیم لاہور۔ اور ہمارے استاد گرامی حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے 20 اپریل 2023 بٹی میرا جال گجرانوالہ کی سرزمین پہ فتنہ مرزا منگول مرزا انجینئر جیلمی کے حوالہ سے جو اپنے تلامذہ کو دعوت پیش کی تھی، تو الحمدللہ مبلغین تحریک صراط مستقیم نے جس دن سے اپنے استاد گرامی کی طرف سے دعوت ملی ہے، اس دن سے جب اس کا تعاقب کیا اور اس پر پیدار پیوار کیے اور اس کو جو ضربیں لگی امام جلالی کے تلامذہ کی، تو یہ بولنے پہ مجبور ہوا، اور اس نے 7 مئی 2023 بروز اتوار اپنے سیشن میں حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کے تلامذہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اسی کے رد میں آج ہماری یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو اب میں اپنے استاذ گرامی حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند دنوں سے مرزا منگول کے فتنے کے حوالے سے قبلہ جلالی صاحب کا بیان ہر طرف گردش کر رہا تھا۔ 20 اپریل 2023 کو قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے اس مرزا منگول کے خلاف اپنے شاگردوں کو بھرپور میدان میں آنے کی دعوت پیش کی، اور یہ بیان آن دی ریکارڈ ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ نے اپنے شاگردوں کو ہی کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف میدان میں اتر آئیں۔ تو اب 7 مئی 2023 کو اسی مرزا منگول نے اپنا جو ہفتہ وار سیشن کرتا ہے اس میں قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے بیان کو لے کر ہی اس نے یہ تسلیم کیا۔ اہل سنت کی جو مقتدا ہستیاں ہیں ان میں ایک بڑا نام قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا ہے، اس لحاظ سے اس نے بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور جو اس کا لہجہ ہے انتہائی بدتمیزی والا، وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کس قدر یہ بدتمیز ہے، اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہم صرف اخلاقیات کے دائرہ میں رہ کر علمی اور کتابی دلائل سے ہی اپنی بات کو
انشاءاللہ آئندہ بھی پیش کریں گے اور آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ مرزا منگول کہنا یہ ابتدا میں ہی ہم واضح کر دیتے ہیں کہ اس بیان میں بھی اس نے بھرپور انداز سے فخر کیا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں۔ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ، اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنے آبا کے کفر کے کارناموں پر اتنا فخر کرنا اور مسلمانوں کے قتل عام پر اتنی خوشی منانا، اس کی بھی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ایسا بندہ جو اتنے مشائخ کے قتل عام پر خوش ہے اور آج کہتا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ انہوں نے جو قتل عام کیا تھا درست کیا تھا معاذ اللہ۔ خیر یہ کسی موقع پر ہم اس کی گرفت کریں گے۔ تو مرزا منگول کہنے کو یہ کوئی گالی یا بے ادبی نہ سمجھے، اس نے خود اپنے آپ کو کلیم کیا ہوا ہے کہ منگول ہے، تو ٹھیک ہے یہ منگول رہے، اس کو یہی لقب مبارک ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بیان کی۔ اس نے وہی پرانی باتوں کو دہرایا، 5 گستاخانہ عبارتیں، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، حالانکہ جب قبلہ امام جلالی اسے مخاطب کر رہے تھے تو اس کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ جتنی تمہاری دعوت کے اسلوب ہیں، جس دعوت کو لے کر تم نکلے ہوئے ہو، اور تم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے لوگوں کی اصلاح کا، اور سارے غلط ہیں، جتنے بھی اس وقت عالم اسلام میں ہیں کوئی ایک بھی صحیح نہیں اس کے نزدیک، اگر جو اس کو مختلف رنگ دیتا رہتا ہے۔ تو ہم نے تو اس سے یہ پوچھا تھا کہ تمہاری دعوت کے اصول کیا ہیں؟ کوئی ایک دعویٰ کہ جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑھ کر میں ہی سچا ہوں، اس کو پیش کرے۔ تو اپنی دعوت کے اسلوب کے مطابق تو وہ ایک دعویٰ بھی پیش نہیں کر سکا۔ آخر اس کی دعوت میں معیار الوہیت کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا چیز ہے، رسالت کے اصول کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں پیش کرنے والی تھیں جس کو وہ پیش نہیں کر سکا کہ اس کے ماننے والے توحید کو کس طرح مانیں، اس کے ماننے والے رسالت پر کس طرح کا اعتقاد رکھیں۔ حالانکہ وہ سارا آن دی ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ جان چھڑانے کے لیے اتنا بھاگا ہے کہ اسے سوائے ان عبارتوں کے کچھ بھی نہیں ملا۔